بات سننا نہیں، ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ جب قرآن پڑھاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اللہ والا ایک قبرستان سے گزر رہا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرا، دیکھا قبرستان ہے، قبرستان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کا ولی کھڑا ہونے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد قبر والوں کے لیے اصالے ثواب کر دیتا ہے۔ آگے وہ اللہ والا چلا گیا، لیکن قبر والے اٹھ کر ثواب کی تقسیم کرنے لگے۔ ایک ہفتے کے بعد اللہ کا ولی لوٹتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، یہ قبر والے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے ولی نے پوچھا جھگڑتے کیوں ہو؟ کہا حضور جھگڑ نہیں رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ کہا کیا بانٹ رہے ہو؟ کہا وہی ثواب بانٹ رہے ہیں جو ایک ہفتہ پہلے ادھر سے گزرتے ہوئے آپ نے ہماری روح کو پہنچایا تھا۔ اللہ اللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اتنا ثواب اللہ نے عطا فرمایا کہ ایک ہفتے سے قبرستان والے بانٹ رہے ہیں لیکن ثواب ختم نہیں۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ اللہ سب کچھ بانٹ رہے ہیں، لیکن ایک قبر والا مردہ اپنی قبر میں آرام سے سویا، آرام سے، نو پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں، قبر میں اتنے آرام سے۔ اللہ کے ولی نے پوچھا کہ ذرا اس قبر والے سے پوچھو کہ وہ نہیں آیا کیا، اسے ثواب نہیں چاہیے؟ گئے لوگ، کیا بات ہے، ایک ہفتے میں تم ایک بار بھی نہیں آئی ثواب لینے کے لیے، آرام سے سو رہے، کہا ہمیں نہیں چاہیے، کیوں؟ کہ میں نے مرنے سے پہلے اپنے قبر کے ثواب کا انتظام کر لیا۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زور سے بولے، زور سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا سن، مرنے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ کیا بات ہے، اور سن، شہر کی فلاں جگہ پہ میرا بیٹا مدرسے میں نہیں پڑھاتا، مسجد میں امامت نہیں کرتا ہے، بلکہ ہوٹل چلاتا ہے۔ مولوی بننے کا مطلب تھوڑی نہ ہے کہ مدرسے میں پڑھاؤ یا مسجد میں امامت کرو۔ میں پورے ہندوستان کے جلسوں میں کہتا ہوں اپنے علماء سے، ہاتھ جوڑ کر اب رسید لے کر چندے والا مت بنو، اب پیسے کما کر اس لائق بن جاؤ کہ اب چندے دو۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے۔ کیا پیغام ہے، اب چندے دینے والے بنو۔ تحریک ہے، واہ۔ جب کوئی کہے مولانا مسجد بنوانا تو یہ نہ کہو کہ لاؤ رسید میں چندہ کا کے لا کے دیتا ہوں، بلکہ یہ کہو لے آؤ رسید، میں اپنے نام سے رسید کاٹ کر تمہارے حوالے چندے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ خود کفیل اچھا پیغام ہے۔ خود کفیل بنو۔ تو اس قبر والے نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، میرے بیٹے کا ہوٹل ہے فلاں جگہ شہر میں، اور سن، جب وہ صبح ہوٹل کھولتا ہے نا، غلام ربانی صاحب صبح ہوٹل کھولتا ہے نا، تو ہوٹل کھولنے کے بعد جب کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے تو ساتھ میں قرآن کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح سے لے کے رات تک تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے، اور روزانہ ایک ختم پڑھتا ہے، چونکہ حافظ ہے نا، چونکہ حافظ ہے نا، ایک ختم پڑھتا ہے۔ اور جب ہوٹل بند کرنے کا وقت آتا تو اس ایک مکمل قرآن کو روزانہ میرے نام سے ایصال ثواب کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب بتاؤ، جس کا بیٹا اپنے باپ کے لیے روز قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اسے دوسرے کے ثواب کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ضیاء الدین صاحب قبلہ، بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ ضرورت کیا ہے؟ اب میرا پیغام سنو، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بیٹے کو پروفیسر بھی بناؤ، اپنے بیٹے کو پائلٹ بھی بناؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کو دیندار بھی بناؤ۔ کیا بات ہے، واہ۔ ہمارے گھروں سے دین نکل گیا، شادیوں میں نہ پہلے دین نہ بعد میں دین، بس جب قاضی صاحب آئیں گے اسی وقت اسلام نظر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسلام غائب۔
مسلمان کی شادیوں میں وہ خرافات بدتمیزی، وہ بے حیائیاں، کہتے ہو مودی جی ہمیں پریشان کرتے، میں کہتا ہوں کسی کی ہمت نہیں کہ مسلمان کو پریشان کرے، اس لیے کہ مسلمان آیا نہیں ہے، بھیجا گیا ہے، جو بھیجا جاتا ہے اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو بھیجا ہے۔ ہمارا محافظ، ہمارا رب، ہمارا کنیکشن گنبد خضرا سے، ہمیں ٹینشن کیا ہے، ہمیں پرابلم کیا ہے، لیکن دین لاؤ اپنے اندر۔ بے شک۔ اچھا یہ بچہ سب چائے بیچ رہا ہے کہ چائے بانٹ رہا ہے؟ اچھا چائے بانٹ رہا ہے، لیکن بڑا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بانٹ رہا ہے، نہیں تو کہیں کہیں چائے کے لیے نہ جانے کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی مولانا ربانی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چائے اس لیے پینا چاہتا تھا کہ میں پردھان منتری بن جاؤں۔ ارے بھائی پردھان منتری بننے کے لیے چائے پینا نہیں، چائے بیچنا پڑتا ہے، پھر تو ہندوستان بیچنے کا نمبر آ جاتا ہے۔ اچھا بہرحال چلیے، میں ان جملوں پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے اور مجھے بہت باتیں کرنی ہے، میری بات محنت سنیں، تقریر مجھے آپ پر ہی کرنی ہے آج، یہ تو چند جملے تمہید کے ہیں، مجھے اپنی عورتوں پر خطاب کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا محبت سے بول دیں، دین لاؤ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں دین لاؤ، اور دینداری کے ساتھ ساتھ صرف دینداری نہیں تو بہت سارے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے جہنم میں چلے گئے، بہت سارے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے ختم، چلے پہ چلا کرنے والے گئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے گئے، دین کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، سے اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، پائلٹ بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، مولانا بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، مفتی بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے گا، نہ اس کا ایمان بکے گا، نہ اس کا عشق بکے گا، اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا، اس کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا۔ نہیں تو بہت سارے ڈاکٹر بک گئے، بہت سارے ڈاکٹر گمراہ ہو گئے، بہت سارے انجینئر گمراہ ہو گئے، بہت سارے پروفیسر گمراہ ہو گئے، بہت سارے مولوی گمراہ ہو گئے، بہت سارے مفتی گمراہ ہو گئے، بہت سارے مفکر گمراہ ہو گئے، بہت سارے پیر گمراہ ہو گئے، لیکن عاشق ہوگا نا؟ اعلیٰ حضرت کو زمانہ اعلیٰ حضرت اس لیے نہیں کہتا کہ بہت بڑے عالم تھے، نہیں تو عالم تو بہت سارے تھے نا اس زمانے میں، بلکہ اعلیٰ حضرت اتنے اونچے مقام پہ فائز ہوئے عشق رسالت کی بنیاد پر، اس لیے کہ نبی کا عشق ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے بچوں کو کیا بنائیں؟ عاشق رسول، عاشق رسول بنائیں۔ آپ کہیں گے مولانا عاشق رسول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ؟ ہم بتاتے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ عاشق رسول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ مصطفیٰ پر درود پڑھیں۔ لاسٹ ٹائم میں یہی پرابلم ہوتا ہے، لوگ آنا جانا ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، ذہن منتشر ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے انسان، سمجھ رہے ہیں نا؟ سب کو جانے کی فکر رہتی ہے، بس تھوڑی دیر آپ توجہ دے دیں، آ گیا ہوں تو سن لیں، پھر کبھی دیکھیں انشاءاللہ۔ کیا ہے عاشق رسول؟ کیا؟ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اللہ آقا پر درود پڑھو گے نا تو اللہ بہت اونچا مقام دے گا۔ ہلو ہلو ہلو، ساؤنڈ میں تو
ہاں؟ بار نہیں نا، سارا نقصان ہمارا ہے، سارا نقصان ہمارا ہے۔ سنیں سنیں بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب درود پڑھے گا نا مصطفیٰ پر، اللہ خوش ہوگا، رسول خوش ہوں گے، پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، تمہارا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا، اور جس دن مدینہ ہو گیا اس دن اللہ تیرا اونچا مقام، تجھے اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ بچوں کے اندر درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالو، اور جب عادت پڑے گی تو عاشق رسول بنے گا، جوان ہوگا، وہ زمین پر عشق نبی کا چرچا کرے گا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، اللہ تجھے قبر میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔